الحمد للہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزي الخنزیر الكذاب الدجال المردود مرزا غلام محمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، کل 4 دسمبر ہے اور 4 دسمبر کو ہمارے سندھی بھائی ثقافتی دن مناتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ثقافتی دن منانے پر، ہر کوئی شخص منائے، اور برائیاں کم ہیں کہ ہم اس پر کوئی احتجاج کریں یا کیا، لیکن اس کے اندر جو برائیاں پیدا کی جا رہی ہیں انتہائی خطرناک اور بھیانک ہیں، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ مساجد کے پاس سے گانے بجاتے ہوئے اور ایکو ساؤنڈ پر اتنا زور سے شور شرابہ کرتے ہوئے یہ لوگ گزرتے ہیں کہ نمازیوں کے کئی جنوں نے نماز توڑ کر مجھے کہا کہ صحیح اب ہم دوبارہ پڑھیں یا وہیں سے نماز شروع کریں۔ یہ حیا شرم ہے، یہ اخلاقی غیرت ہے۔ ہندوؤں کو میں نے دیکھا ہے، ہندو اگر ہماری مسجد کے پاس سے گزرتا ہے تو یوں کر کے گزرتا ہے کہ چلو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، وہ ہماری مسجد میں آتا نہیں ہے۔ عیسائیوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ہماری مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو یوں کر کے گزرتے ہیں۔ اور یہ ثقافتی دن منانے کے حوالے سے جو بے حیائی اور بدماشی اور فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں خود سندھی ہوں اور ہماری درگاہ عالیہ حالے شریف سندھ کی بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں پر تمام بزرگ بیٹھے ہوئے سندھی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی تھے، سچل سرما سندھی تھے، شہباز قلندر سندھی تھے، اور جتنے بھی ہمارے سندھ کے بزرگ ہیں وہ سب سندھی تھے، لیکن انہوں نے یہ درس ہمیں نہیں دیا کہ بچیوں کو نچاؤ اور بچیوں کو سندھی ٹوپی پہناؤ، اور خود دوپٹے اوڑھ کر بچیوں کو سندھی ٹوپی دے کر اور پہنا کر اور ڈانس کرو، اور خود یہاں تک میں نے دیکھے بچیوں کو ننگی بچیاں وہ ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ میں ذاتی طور پر شہید اسلام، شہید وطن، شہید سندھ اور شہید جمہوریت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کے بہت قریب رہا ہوں۔ میرے محسن بھی رہے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ جو موجودہ سندھیوں کا ثقافتی دن ہے اس کی اس طریقے پر منانے کی مذمت کی ہے، اور آپ نے فیس بک پر بھی دیکھا ہوگا ہمارے جمعیت علماء اسلام کے دوستوں نے یہ باقاعدہ لکھ کر لگایا ہے کہ ثقافتی دن بھلے مناؤ، بے حیائی نہ کرو، ثقافتی دن بھلے مناؤ، بچیاں نہ نچاؤ، ثقافتی دن بھلے مناؤ، مسجد کا احترام کرو۔ آپ کو پتہ ہے بیچارے سو رہے ابھی بھی اس وقت بھی، اور اتنی زور سے ایکو چلاتے ہوئے یہاں سے گزرے ہیں کہ کئی بیچارے بوڑھوں کی نیند خراب ہو گئی ہوگی، جبکہ شریعت کا حکم پتہ ہے کیا ہے کہ قرآن بھی بوڑھے کے پاس یا بیمار کے پاس زور سے نہ پڑھو تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، وہ آرام میں ہے۔ یہ قرآن سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ ثقافتی صدا رہے سندھو جی چھولی اور دھوڑ چھائیے، یہ قرآن سے زیادہ ہے کہ تم اس کو چلا رہے ہو اتنی زور سے؟ اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ کوئی یہ ثقافت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہودی اور قادیانیوں کی سازش ہے کہ سندھیوں کو اس طریقے پر بے غیرت کیا جائے، ننگا کیا جائے، ان کی بچیوں کو نیم برہنہ کر کے بازاروں میں لایا جائے اور مساجد اور مدارس کا احترام ختم کیا جائے۔ یہ کبھی بھی قادیانی اور یہودیوں کی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ 1000 دفعہ مناؤ، سندھی ٹوپی پہنو۔ پتہ ہے تمہیں سندھی ٹوپی کا تقدس اور احترام کیا ہے؟ وہ جاہلو، سندھی ٹوپی بنی ہی محراب، مسجد کا محراب ہوتا ہے اس پر، جس کی نشانی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ نمازی ہے، اور تم نمازی ہو؟ حیا نہیں ہے تمہیں، شرم نہیں ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور تم وہاں سے اتنا زور سے ایکو چلاتے ہوئے جا رہے ہو؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں کہ محراب مسجد کا وہ تمہارے سروں پر لگا ہوا ہے اور ڈانس کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک جگہ سے یہ گانے کی اور نغمے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام نے کان مبارک میں زور سے انگلیاں ڈال دیں، چلتے 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 اشارے سے آگے جا کر پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، آواز ہے یا بند ہو گئی؟ صحابہ نے پھر اشارہ جب فرمایا کہ ختم ہو گئی، پھر انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ ان کانوں کے اندر جن میں نغمے جاتے ہیں، گانے جاتے ہیں، قیامت کے دن سریے گرم کر کے ڈالے جائیں گے۔ کس طرف جا رہے ہو تم؟ یہ سندھ ہماری نہیں ہے،
ہم مذمت کرتے ہیں ایسی سندھ کی. سندھ وہ ہے ہماری جو شاہ بھٹائی کی سندھ تھی. سندھ وہ ہے ہماری جو سچر سرمست کی سندھ تھی. سندھ وہ ہے ہماری جو تاج محمود امروٹی کی سندھ تھی. حضرت حماد اللہ حالجوی کی سندھ تھی. مولانا سائیں عبد الکریم بیرشری والوں کی سندھ تھی. اور حقیقی سندھی محافظ، سندھ کا حقیقی جان دینے والا ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی سندھ ہے. پتہ ہے تمہیں تم نے کیا کیا ہے سندھ کے لیے؟ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے سینٹ کے اندر سندھ کی سندھی اخبار لگوائی. کتنا بڑا کام کیا. اس سے پہلے کتنے سینیٹر سندھ کے تمہارے گئے تھے؟ کسی نے لگوائی اخبار؟ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید جیسے ہی ہمارے وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا سینٹ کے اندر سندھ کی اخبار نہیں ہے. تمہیں کیسے پتا پڑے گا کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے سندھ کی اخبار لگوائی وہاں اور سندھ کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی. اس لیے کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم پگڑی پہن کر مولوی بن کر ہم سندھ کے سب سے بڑے محافظ ہیں ہی علماء، سندھ کے سب سے بڑے محافظ ہیں ہی عالم، سندھ کے سب سے بڑے محافظ ہے ہی جمعیت علماء اسلام سیاسی میدان کے اندر اور علماء کرام اس کے ساتھ. لیکن سندھ کے نام پر، سندھ ثقافت کے دن کے نام پر بے حیائی پھیلانے نہیں دی جائے گی، بے عریانی فحاشی پھیلانے نہیں دی جائے گی. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. مجھے ابھی کسی نے بتایا ٹنڈو آدم کے اندر کہ 200 افراد پر مقدمہ درج ہوا ہے اس بات کا کہ بلا وجہ فائرنگ، بدماشی، فحاشی، عریانی کی گئی ہے. میں ان مقدمات اگر ہوئے ہیں یہ تو میں ان مقدمات کی تائید کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو پھانسیاں دو بے غیرتوں کو جو ہمارے سندھیوں کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے سندھیوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. ہمارے سندھ کے علماء اکرام، جتنے بھی علماء اکرام ہیں، وہ ان کا یہ رویہ نہیں ہے. وہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. میں بحیثیت رئیس دارالفتاء حمادیہ جامعہ ندوۃ العلوم ختم نبوت ٹنڈو آدم کے اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں. 100 دفعہ مناؤ، سندھی ثقافت کے دن مناؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے. شریعت میں تو اس کا نہ ہاں ہے نہ ہے. بھلے مناؤ، نہ فرض ہے اور نہ حرام ہے، بھلے مناؤ. لیکن اس نام پر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور قادیانی یہودیوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. سندھی غیرت مند قوم ہے. سندھ میں حیا ہے، سندھ میں پردہ ہے، سندھ میں شرافت ہے، سندھ میں ادب ہے، سندھ میں اخلاق ہے. سندھ میں بچی اپنے باپ کے سامنے گردن نیچی کر کے چلتی ہے، ڈانس نہیں کرتی. یہ ثقافت ہے سندھ کی، اس کو ہم ختم ہونے نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.